سرکار کہتے ہیں بیٹھو ہی نہیں. لا تجلسو ما کل عالم الا ما عالم. فرمایا جس عالم میں یہ شرطیں پائی جائیں جو آگے میں بتاتا ہوں اس کے پاس تو بیٹھو, اور جس میں یہ شرطیں نہ ہوں اس عالم کے پاس مت بیٹھو. لا تجلسو ما کل عالم الا ما عالم. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا, ایک ہے 9 سال کے لیے درس نظامی کے لیے بیٹھنا, ایک ہے 1 دن کے لیے بیٹھنا, ایک ہے اس کو مسجد میں امام منتخب کیا جا رہا ہے نماز پنجگانہ کے لیے روز بیٹھنا یا جمعے کے لیے. تو یہ یعنی جو محلوں کی کمیٹیاں ہیں یا محلوں کے جو نمازی ہیں یا مدارس کے جو طلباء ہیں یا پوری امت ہے, اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں فرمان ہے کہ بچہ حفظ کس کے پاس کرے, بچہ درس نظامی کس کے پاس پڑھے, بندہ درس قرآن کس کا سنے, بندہ جمعہ کہاں پڑھے, اولاد کو کہاں پڑھائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس عالم کے پاس بیٹھو یدعوکم من 5 الی 5, جو تمہارے اندر 5 تبدیلیاں لائے. من 5 الی 5, تمہارے اندر 5 تبدیلیاں لائے, یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ 5 چیزوں میں سے کوئی تمہارے اندر ہے تو اس عالم میں یہ کمال ہو کہ وہ جو پہلے ہے اسے بدل کے اس کی جگہ اچھی چیز تمہاری طبیعت میں لے آئے. 5 سے 5 کی طرف. کیسے؟ من الشک الی الیقین, جو تمہیں بد اعتقادی سے خوش اعتقادی کی طرف لائے, جو تمہیں شک سے نکالے یقین کی طرف لائے. یعنی عمومی طور پر عوام کی یہ بیماری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا صحیح کون ہے, بس سارے ہی ٹھیک ہیں یا کیا ہے. تو عالم اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا سبق سنو کہ جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لائے. اور اگر عالم خود ہی مجموعہ شک ہو, اسے اپنا ہی پتہ نہیں, یا اس کو دیکھنے سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو خود پتہ نہیں کہ حق پر کون ہے, یہ صبح کسی کے ساتھ ہوتا ہے, شام کسی کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر اس کے پاس بیٹھنے کی سرکار اجازت نہیں دے رہے. پکے عالم کے ساتھ بیٹھو, اتنا پکا ہو کہ جو تمہارا شک بھی دور کر دے, شک سے نکال کے جو تمہیں یقین دے, اس کی بات سنو, اس کے پاس بیٹھو. بلکہ بات سننے سے پہلے بیٹھنے کے لیے بھی اسے پسند کرو. یا پھر آگے سلسلہ بیعت ہے تو اس سلسلہ میں اسے پسند کرو, اسے کہ جو شک سے نکال کے یقین دینے کی صلاحیت رکھتا ہو, تو پھر اس کا قرب اختیار کرو, پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. اور جو شک کی فرنچائز بن کے بیٹھا ہوا ہو کہ پکے لوگ بھی ہیں تو انہیں بھی شک میں دھکیلے اور ان کو بد عقیدہ بنائے, یا یقین سے شک کی طرف ان کو وہ کھینچ رہا ہو, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو اجازت نہیں دے رہے اس کے پاس جانے کی. تو فرمایا جو 5 سے 5 کی طرف تمہیں دعوت دینے والا ہو اس عالم کے پاس تم جاؤ. ہر عالم کے پاس نہ جاؤ, یعنی ایک تو یہ نا کہ جاہل کے پاس نہ جاؤ, ظالم جو بدکار ہے, جو غنڈہ ہے, جو بدماش ہے, اس کے پاس نہ جاؤ. دوسرا فرما ہر عالم کے پاس بھی نہ جاؤ, اس عالم کے پاس جاؤ کہ جس عالم کے اندر انقلاب لانے کی تمہارے اندر اس میں صلاحیت ہو. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الشک الی الیقین. یہ 2 کتابوں کے حوالے سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شک سے نکال کے جو تمہیں یقین کی طرف لے آئے. وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ,
جو عداوت سے نکال کے نصیحت کی طرف لے آئے. عداوت یہ ہے کہ دین کا خیر خواہ نہ ہونا، نصیحت ہے دین کا خیر خواہ ہونا، کہ تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں کہ دین کی خیر خواہی کے کتنے شعبے ہیں، کیسے کیسے دین کی خیر خواہی کی جا سکتی ہے اور تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس عالم کے پاس کہ جہاں جا کے بھی تم نے وہ پہلے کی طرح ہی رہنا ہے، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کی اس وقت ضرورتیں کیا ہیں اور دین کی خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے، تو تم ایسے عالم کے پاس جاؤ جو تمہارے اندر وہ عداوت جو ہے، عداوت والی پوزیشن، دین سے عداوت والی، اس کو ختم کر کے تمہارے اندر دین کی خیر خواہی کا جذبہ بھر دے، تمہیں دیندار بنا دے، تمہارے اندر ایک سپرٹ رکھے کہ کس طرح دین کا کام کیا جاتا ہے. وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اس عالم کے پاس جاؤ کہ جو تمہارے اندر سے تکبر نکال کے عاجزی بھر دے. دیکھو سرکار کے لفظ کس قدر روشن ہیں. یہ نہیں کہ تم جا کے مزید آکڑ خاں بن جاؤ کہ پہلے تو یہ تھا، اب یہ ہے کہ میں تو فلاں حضرت صاحب کا مرید ہوگا، مجھے کیا رولا ہے. نہیں، تکبر سے جو تمہیں عاجزی کی طرف لے آئے، تکبر سے عاجزی کی طرف، کہ اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارا دل موم ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں آخرت یاد آئے، اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں عاجزی پسند آنے لگے کہ اکڑنے میں کوئی فائدہ نہیں، اصل فائدہ تو عاجزی میں ہے. تو جو عالم اپنی گفتار اور کردار سے تمہارے اندر تکبر کی بجائے عاجزی لائے، اس عالم کے پاس بیٹھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عوام کو قیامت تک کے لیے یہ جو پیکج دیا، سرکار چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میں چلا جاؤں گا لیکن قیامت تک میری امت تو رہے گی، اور اس امت کی اس وقت بھی رہنمائی میں نہیں کرنی ہے. تو اس طرح میری امت جیے کہ معاشرے کے اندر ڈھونڈ کر کے ایسے عالم کے پاس جائے، ایسے پیر طریقت کے پاس جائے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں کہ اس کو جا کر دیکھنے سے اگرچہ وہ بول ابھی نہ بھی رہا ہو تو پتہ چل جائے کہ وہاں پر تکبر کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ تواضع کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور عاجزی جو ہے چھلک رہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا. چوتھے نمبر پر وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں ریا سے اخلاص کی طرف لے آئے. یعنی اگر تم پہلے ہی ریا سے پاک ہو تو وہ پھر ترقی تمہیں دے، اور اگر تمہیں مرض ہے تو وہ اس کو صحیح کرے. یعنی یہ اس کا کام ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہو، اور اگر جن خامیوں سے اس نے بچانا ہے معاذ اللہ وہ خود انہی خامیوں کا شکار ہو تو پھر بیٹھنے والے کو فائدہ کیا ہوگا. تو سرکار پھر بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں کہ پھر اس کے پاس تم نہ جاؤ، اس کے پاس جاؤ کہ جہاں تمہیں یہ فائدہ ملے کہ تم ریا سے چھٹکارا پا جاؤ، ریا سے نجات پا جاؤ اور اخلاص کی طرف آ جاؤ. پانچویں نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الرغبات الی الرہبہ، من الرغبات الی الرہبہ. اور یہ جو الفاظ ہیں ابن عساکر میں اور کنز العمال میں، وہ ہے من الرغبات الی الزہد، کہ اس کے پاس بیٹھو جہاں جانے سے تمہارے اندر رغبت پیدا ہو، زہد پیدا ہو، دنیا کے ترقی یعنی دنیا کی رغبت وہ ختم ہو اور آخرت کی رغبت آ جائے. من الرغبہ سے مراد ہے دنیا کی رغبت، اور وہ ختم ہو اور آئے کیا؟ زہد. رغبت دنیا کی ختم ہو اور زہد آ جائے. اب یہ مثلا کوئی عالم دین ایسا ہے کہ جہاں جا بیٹھو تو
گاڑیوں پہ بحث ہو رہی ہے کہ 1 کروڑ کی ہے، دوسری 1.5 کروڑ کی ہے، یا اس طرح کی چیزیں، یہی